چاہیے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج اگر زمانہ ہم سے پوچھے کہ بھائی آپ حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں، تو ایک بہت ہی سیدھا سا جواب ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب نے کسی نہ کسی کو مانا ہے، اور جب سب نے مانا ہے تو سب کا ماننا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کی ضرورت کو امت نے محسوس کیا کہ رسول کے بعد کسی کو ماننا ہے۔ تو جب سب نے کسی نہ کسی کو مانا تو ہم نے بھی مانا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سب نے اپنے جیسوں کو مانا، ہم نے نبی جیسے کو مانا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آپ نے غور فرمایا، اور جب کہا کہ قرآن کافی ہے تو رسول نے نکل گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی حضرت جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، سقیفہ میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے خلافت کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن کافی ہے تو پھر خلافت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لیکن بہرحال منایا۔ دیکھیے یہ حدیث بھی عجیب و غریب ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وطرتی و اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان ثقلین، یہ ثقلین جو ہے یہ ثقل سے ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو جب اس کو ہم نے غور کیا اور اس کے معنوں کو سمجھا تو عجیب و غریب معنی سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ثقل اس شے کو کہتے ہیں یا اس سرمایہ کو کہتے ہیں جو مسافر کا راستے کے لیے سرمایہ ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا سرمایہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سرمایہ کون سا ہے؟ کہ دو چیزیں ہیں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ دیکھیے ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ جب نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں تو جو نبی ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آیا ہے، اگر ایک کافی ہوتا تو پھر وہ ایک ہی چھوڑ کے جاتے، لیکن دو کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک کافی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے تھوڑا آپ لوگ اور تھوڑا قریب آ جائیں، آئیے شاکر صاحب تھوڑا اور قریب آ جائیے، آ گئی۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے جلال بھائی ادھر ہی آ جائیے، میرے خیال سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک اور صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دامن اہل بیت سے وابستہ ہونا چاہیے، اور اسلام جو دین بھیجا گیا ہے وہ اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، اور رسول اللہ اس دین کو اسی لیے لے کے آئے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، ہم خاروں سے پھولوں کی طرف آ جائیں، ہم جہالت سے علم کی طرف آ جائیں، ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائیں۔ لہذا رسول اللہ دین اسلام لے کے آئے، اور یہ اسلام ہمارے سامنے آیا، اور مسلمانوں نے کلمہ پڑھا، قولوا لا الہ الا اللہ کہا رسول اللہ نے، تو فوراً لوگوں نے کہا کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کہہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا صاحب اسی کے اوپر نجات ہے۔ بالکل تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے کچھ حضرات ابھی آ رہے ہیں، وہ آ جائیں تو میں بات کو اور آگے بڑھاؤں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ اب اس میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ صاحب لا الہ الا اللہ پر نجات ہے، اور ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی، ہم محمد رسول اللہ کہیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نجات پہلے حکم پر نہیں ہوتی ہے
آخری حکم پر۔ دیکھیے پہلے حکم کو ماننے سے نجات نہیں ہوتی ہے، آخری حکم جو ہے اس پر عمل کرنے سے نجات ہوتی ہے۔ لیکن آخری حکم پر نجات ہے تو اب ہر منزل پر آپ دیکھتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ نے جب ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور مر گئے ان کی نجات اسی پر ہو جائے گی، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی میں نے حکم ہی نہیں بھیجا اور تمہاری زندگی نے وفا نہیں کی، تم مر گئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ مانے لیتا ہوں کہ اگر حکم آتا تو تم نماز ضرور پڑھتے، لہذا میں اتنے ہی پر تمہیں نجات دے دوں۔ اب اس کے بعد نماز کا حکم آ گیا تو اب بغیر نماز پڑھے ہوئے نجات نہیں ہوگی۔ اب روزے کا حکم آ گیا تو اب بغیر نماز کے ساتھ ساتھ روزہ رکھے ہوئے نجات نہیں ہوگی۔ اب حج کا حکم آ گیا اور اگر حج واجب ہو گیا تو بغیر حج کیے ہوئے نجات نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حکم تک پہنچنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ حکم آنے سے پہلے ہی مر گئے ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر حکم آنے تک تم زندہ رہتے تو تم ضرور کرتے، لہذا اتنے ہی پر ہم تمہیں نجات دیں گے، لیکن جب حکم آ گیا اور نہیں مان رہے ہو تو جب تک نہیں مانو گے ہم نجات نہیں دیں گے۔ تو اب رسول اللہ بھی پورا دین لے کے آئے، لیکن رسول اللہ بھی پورا دین لے کے آئے، اور جب رسول بھی پورا دین لے کے آئے تو اب ہر حکم پر نجات نہیں ہے، بلکہ نجات بھی ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آخر میں رسول اللہ غدیر کے میدان میں پہنچے اور جب اعلان ولایت علی کر دیا تو اب یہ رسول کا آخری حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اقرار ولایت علی کر لیں تو نجات ہے، یا غدیر میں پہنچنے سے پہلے مر جائیں تو نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور خدا کی قسم نجات کا مرکز اگر بنایا ہے تو آل محمد کو بنایا ہے، اور اس وقت جو نجات کا مرکز ہے وہ صرف اور صرف مجلس حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنا، اسی میں نجات ہے۔ اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب مجلسوں سے کیسے نجات ہو جائے گی؟ میں تو ایک سیدھا سا جواب، اس لیے کہ جیسا سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو مجلس میں بیٹھنے سے نجات نہیں ملی تو پھر یہ سمجھ لے کہ کہیں بھی بیٹھنے سے نجات نہیں ملے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور فرمائیں، اس لیے کہ مجلس بہرحال مجلس حسین ہے، اور اس کے لیے جو روایتیں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ معصومین آتے ہیں۔ دیکھیے معصومین آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ ان کا صاحب فرش عزا پر آتے ہیں۔ تو فرش عزا پر آ جانے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معصومین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ کہ لوگوں کو اسی مجلسوں پر ہی اعتراض ہوتا ہے، ارے بھائی مجلس ہے تو یہ کیا ہے، اور مجلس ہے تو یوں بیان ہونا چاہیے اور یوں بیان ہونا چاہیے۔ جس کے گھر کی مجلس ہے اس سے پوچھو کیا بیان ہونا چاہیے۔ آپ غور فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، بھائی اس سے پوچھئے کہ کیا بیان ہونا چاہیے، یہ ہم سے بھی نہ پوچھئے، آپ سے بھی کوئی نہ پوچھے اور کسی سے کوئی نہ پوچھے۔ یہ علماء اسلام نہیں بتائیں گے کہ مجلس میں کیا بیان ہونا چاہیے، بلکہ جس گھرانے کی مجلس ہے اس سے پوچھئے کہ کیا بیان ہونا چاہیے۔ گھرانہ رسول کا ہے تو رسول اللہ سے پوچھا ہم مجلس کرنے جا رہے ہیں کیا بیان کریں، کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ زینت تو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، تو جس کے گھر کی مجلس ہے وہ تو کہہ رہا ہے ذکر علی کرو، اور بیٹھنے والے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے بہت سامنے کی بات ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اب اس میں بھی اعتراضات ہیں کہ انہوں نے کہا صاحب یہ کون سی بات ہے، وہ ممبر اس لیے نہیں ہے، وہ ممبر اس لیے نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا بہتر سمجھتا ہے کہ ممبر کس لیے ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں،
یا جن کے ہاں ممبر سرے سے ہے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ممبر کس لیے ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ نبی نے ممبر بنوایا ہی ولایت علی کے اعلان کے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، آپ فرما رہے ہیں اس لیے کہ نبی کی حیات میں جو ممبر بنا ہے وہ غدیر میں بنا ہے، تو غدیر میں رسول اللہ نے آواز دی کہ ممبر بناؤ، تو لوگوں نے پوچھا کیسے بنائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک امت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ممبر بنتا کیسے ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، یہ آپ کو فرما رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ممبر بنتا کیسے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بتاتا جاتا ہوں، ایسے بناؤ ایسے بناؤ۔ عجیب و غریب بات ہے، خدا کی قسم خطیب الایمان مولانا طاہر ولی صاحب عجیب و غریب جملہ یہاں پر کہتے تھے کہ لوگوں نے سڑک پہ کہا کہ ممبر تو بنوا رہے ہیں، ممبر میں تو چولیں بھی بنتی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی چولیں بنواؤں گے کہ سب کی چولیں ہل جائیں گی۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ خوبصورت جملہ تھا، مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو غدیر کے میدان میں نبی نے اپنی نظروں کے سامنے ممبر بنوائے، دیکھیے اپنی نظروں کے سامنے ممبر بنوائے، اور جب ممبر بن گیا تو ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جانے کے بعد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ حدیث آپ کی سنی ہوئی۔ مولا کے معنی کیا ہیں؟ اب اس میں بہت الجھاؤ ہے اور لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن وہاں بھی کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مولا کن معنوں میں ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جن معنوں میں میں ہوں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے بھائی، جن معنوں میں میں ہوں۔ اب یہاں کے اوپر ایک جملہ جناب ختمی مرتبت کا اگر آپ متوجہ ہوں تو میں آپ کے سامنے اس کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ تو امت نے مکمل طور پر ایک آواز ہو کے کہا کہ بلا۔ بلا کا مطلب ہاں صحیح ہے، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے معنی ہیں اولا بالتصرف، یعنی نفس آپ کا ہے لیکن آپ کے نفس پر آپ سے زیادہ اختیار مولا کا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نفس پر میں زیادہ تصرف رکھتا ہوں اس کے نفس پر علی بھی زیادہ تصرف رکھتے ہیں اس سے۔ تو مولا کی شان یہ ہے کہ وہ نفسوں پر زیادہ تصرف رکھتا ہے۔ زیادہ تصرف رکھنے کا مطلب سمجھے آپ؟ بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی ہوں یا علی ہوں، ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ ان کا حق ہے، اور جب ان کا حق ہے تو وہ جو کہیں گے وہی ہمارے لیے صحیح ہے۔ ہمارے سوچنے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی نے جو فرما دیا وہی حرف آخر ہے۔ اب نبی کہیں کہ یہ شے تمہاری ہے تو یہ ہماری ہے اور ہمارے اختیار میں ہے، اور نبی کہیں یہ تمہاری نہیں ہے تو وہ ہماری نہیں ہے۔ دیکھیے اسی کو اولا بالتصرف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اپنے آپ کو اور علی کو اولا بالتصرف کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارے ہر اختیار پر میرا اختیار ہے۔ اب میں کہوں یا علی کہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے تو تمہاری ہے، اور کہیں کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ علی کہیں کہ یہ حق تمہارا ہے تو یہ تمہارا ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اب اگر علی کہیں کہ یہ زوجہ تمہاری ہے
تو تمہاری ہے، اور کہیں نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ نہیں ایسے نہیں، سب مل کے باواز بلند صلوات بھیجتے۔ فرمایا اسے کہتے ہیں اولا بالتصرف۔ تو آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ لوگوں نے بخن کا مبارکباد دی۔ اب بات پہ جھگڑا ہوا کہ مولا کے معنی کیا ہے، مولا کے معنی کیا ہے۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ جب نبی نے کہا تھا تو آپ نے کیا سمجھ کے مبارکباد دی تھی؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے بھائی، کیا سمجھ کے مبارکباد دی تھی؟ میں نے کہا ہم تو دوست سمجھے تھے۔ تو اگر دوستی کی بات ہے تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست۔ اب دوست کو ذرا سمجھیے کہ دوست کیا ہے۔ دوست اسے کہتے ہیں جو وقت مصیبت کام آئے۔ دوست اسے کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت پر ساتھ دے، ساتھ چھوڑ کے بھاگ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اگر دوستی کی بات ہے تب بھی یہی سے، لیکن بہرحال مولا کے معنی کیا ہے؟ اولا بالتصرف، حاکم۔ دیکھیے حاکم، حکومت کرنے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولایت اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور اگر یہ پہنچا دیا تو سب کچھ پہنچا دیا۔ رسول اللہ پر رکھ کے امت کو سنایا کہ میں نے اپنے نبی سے کہا ہے۔ ایسا میں نے کسی مجلس میں عرض کیا کہ بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کسی پر رکھ کے سنایا جاتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں کہ اللہ نے کوئی حکم نازل کیا ہو رسول نے نہ پہنچایا ہو۔ تو جب ایسا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے تو سب کچھ پہنچایا جیسا بھیجا گیا، لیکن امت نے کچھ مانا تھا کچھ نہیں مانا تھا، لہذا نبی سے کہہ کے امت کو سنایا جا رہا تھا کہ اگر تم نے یہ مان لیا تو سب مان لیا، اور یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی گھرانے کا صدقہ ہے، اور یہ مجلس حسین بھی اسی گھرانے کی۔ مجلس کرنے کا طریقہ بھی انہی نے بتایا۔ اب یہ کہ صاحب ممبر، تو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں لکھا کہ رسول اللہ نے مسجد پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو بلایا کہ جنہی نے غدیر کے سلسلے میں قصیدے کہے تھے، اور جب سب آ گئے تب رسول اللہ نے مسجد النبوی میں ایک ممبر نصب کرایا، اور ممبر بنوانے کے بعد خود زیر ممبر بیٹھے اور ایک ایک کا نام لے کے ممبر پر بھیجنا شروع کیا، اور یہ فرمایا کہ ممبر پر جاؤ اور ولایت علی بیان کرو۔ ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے خالی غدیر میں ہی ممبر ولایت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مسجد میں بھی ممبر بنوایا، تو اس پر بھی انہیں بھیجا کہ جو ولایت علی بیان کرنے والے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب شاعر ولایت علی بیان کرتا تھا تو نبی جھوم جھوم جاتے تھے۔ آپ نے غور فرمایا کہ جھوم جھوم جاتے تھے، یہی جملہ ہے کہ جھوم جھوم جاتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی جھوم جھوم جاتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی والے جھوم جھوم جاتے ہیں اور دشمن سب گھوم گھوم جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ فرمایا تو وہاں بھی ممبر بنا تو ولایت علی کے لیے بنا۔ دیکھیے ولایت علی کے لیے ملا۔ اب یہ کہ صاحب مجلسوں میں کیا ملتا ہے، تو مجلسوں میں کیا ملتا ہے آپ آگے دیکھیے کہ کیا ملتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نہیں ملتا ہے۔
جو چاہیے ہو وہ مجلس میں آ کے لے لو، اس لیے کہ یہ اتنے بڑے گھرانے کی مجلس ہے کہ جہاں کسی چیز کی کوئی کمی تو ہے نہیں، یہ کوئی کمی تو ہے نہیں صاحب یہ تبرک بانٹا جا رہا ہے یہ تو بدعت ہے۔ بڑا چپتا ہوا جملہ عرض کر دوں کہ تبرک کے بانٹنے کو بدعت کہا ہے ان سیاستدانوں، کھانے کو بدعت نہیں کہا ہے۔ بھیا جب بدعت ہے تو کھا کیوں رہے ہو؟ اے صلوات وہ ہے محمد والے، یہ ایک عجیب مصیبت۔ ایک جملہ میں کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں جو مجھے عرض کرنا ہے کہ مجلس کیا ہے، مجلس کیا ہے، ماتم کیا ہے، عزاداری کیا ہے؟ یہ رسول کے زندہ معجزے کا نام، زندہ معجزے کا نام ہے، اس لیے کہ فرش ہمارا ہے، مومنین ہمارے ہیں، ذاکر ہمارا ہے، ذکر ہمارا ہے، وقت ہمارا خرچ ہو رہا ہے، تبرک ہمارا بٹ رہا ہے، پیسے ہمارے خرچ ہو رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ ہم اپنے مار رہے ہیں، مگر پانچوں انگلیاں دشمن کے چہرے پر نظر آ رہی ہیں۔ اسے معجزہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ایک صلوات وہ ہے محمد والے اب آپ نے غور فرمایا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں، غور کریں کہ مجلس حسین کیا ہے۔ عرش والے عرش کی عبادتوں کو چھوڑ کے مجلس حسین میں آ جاتے ہیں، اور یہ آج کل کے چھوٹے موٹے علامہ نہیں جو فرضی علامہ گھوم رہے ہیں۔ تو بہت سیدھی سی بات جانتا ہوں کہ جیسے پہلے دیسی مرغے ہوتے تھے اب برائلر چل رہے ہیں، ویسے ہی پہلے اصلی علماء ہوتے تھے، اب یہ 6 ہفتے والے اور 6 مہینے والے چل رہے ہیں۔ یہ کیا جانے کہ مجلس کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ مجلس کیا ہے۔ علامہ امینی ہو، شیخ صدوق ہو، یہ سب اپنی کتابوں میں تحریر کر رہے ہیں کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو ملائکہ عرش کو چھوڑ کے فرش پر آ جاتے ہیں، عرش کو چھوڑ کے فرش پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور فرمایا ملائکہ عرش پر خالی نہیں بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہم آپ گھروں میں خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ ملائکہ کی شان یہ کہ اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور جسے جس عبادت میں خلق کیا ہے وہ وہی عبادت کرتا ہے۔ اگر کسی کو سجدے میں خلق کیا ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اگر رکوع میں خلق کیا ہے تو وہ رکوع کیا جا رہا ہے، اگر نماز میں خلق کیا ہے تو نماز پڑھے جا رہا ہے، اگر قیام کے عالم میں خلق کیا ہے تو قیام کیا جا رہا ہے۔ اب جب وہاں سے عرش سے فرش پر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے والے سجدہ چھوڑ کے آتے ہیں، اور رکوع والے رکوع چھوڑ کے آتے ہیں، قیام والے قیام چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو ملائکہ تو اپنی عبادتیں چھوڑ کے مجلس میں آ جائیں، آپ مجلس چھوڑ کے عبادت کرنے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک آواز بلند صلوات بجے محمد۔ بہت فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت سیدھی سیدھی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے کہ آل محمد کو اور محمد کو سمجھیے، اسی گھرانے سے سمجھیے، اسی گھرانے سے سمجھیے، اور وہ کہ جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے، لوگوں نے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب بیعت ہو گئی تو مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے جناب مسلم ابن عقیل نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خدا کی قسم نبی اور علی کی ہم اور آپ کیا تعریف کریں گے، اگر ان کی تعریف سننا ہے تو انہی کے گھر کی ایک فرد مسلم ابن عقیل کی زبانی سنیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب مسلم کی شان میں بھی کچھ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اس خطبے کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ مسلم کی کیا شان ہے۔ منبر کوفہ پر بیٹھ کے حمد الہی کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اپنا نمائندہ 2 کو بنایا، ایک نبی کو بنایا، ایک علی کو بنایا۔ نبی کو اللہ نے اپنا نور کہا اور علی کو اپنا نفس کہا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس اعتبار سے نبی نور اللہ ہے
اور علی نفس اللہ ہے، نبی نور اللہ ہے اور علی نفس اللہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں، اس لیے نبی علی سے جدا نہیں ہے اور علی نبی سے جدا نہیں ہے۔ زمانے نے نبی کو الگ دیکھا اور علی کو الگ دیکھا، اگر ایک ساتھ دیکھنا ہے تو حسین ابن علی میں دیکھو۔ خدا کی قسم، جناب مسلم نے عجیب و غریب خطبہ دیا۔ آپ ہماری باتوں پر تعریف کرتے ہیں، جناب مسلم کا خطبہ سنیے اور اس کے اوپر جو داد دیجیے گا وہ میرے لیے نہیں ہوگی بلکہ جناب مسلم ہی کے لیے ہوگی۔ یہ سوچ کے داد دیجیے گا، اگر دیکھنا ہے تو حسین میں دیکھو، اس لیے کہ اس وقت نبی اور علی کے تنہا وارث حسین ابن علی، جن سے رسالت بھی جھلکتی ہے اور امامت بھی جھلکتی ہے، جن سے رسالت بھی جھلکتی ہے اور امامت بھی جھلکتی ہے۔ جیسے نبی کے کہے ہوئے کا انکار نہیں ہو سکتا اور جیسے علی کے کہے ہوئے کا انکار نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حسین کے کہے ہوئے کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دونوں کے تنہا وارث حسین ہیں، دونوں کے تنہا وارث حسین ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی فضیلت بیان کی اور اس کے بعد کہتے ہیں اسی حسین کے کرم نے آج مجھے تمہارے سامنے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، لہذا میرے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت نبی کی بھی بیعت ہے اور رسول کی بھی بیعت ہے اور ان دونوں کی بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے۔ حسین کے کرم نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ یہ میرا ہاتھ نہیں پھیلا ہوا ہے بیعت لینے کے لیے بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے اب خطبہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ مسلم کیا ہے۔ اب جس کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت اللہ کی بیعت بن جائے اس کی عصمت پر بحث کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا علی کی تعریف کی اور پھر امام حسن مجتبیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد فرمایا تم حسین کو جانتے بھی ہو۔ دو جملے بڑے خوبصورت، یہ کلیم القرآن ہے، نہیں غور کیا، یہ کلیم القرآن ہے۔ سنیے گا جی آفت بھائی، کلیم القرآن، کلیم القرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن سے باتیں کرنے والے، قرآن سے باتیں کرنے والے۔ یہ باتیں ویسی باتیں نہ سمجھیے گا جیسی فضا کرتی تھی، فضا بھی قرآن سے باتیں کرتی تھی، لفظیں تو وہی ہیں نا، قرآن سے باتیں کرتی تھی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات قرآن کی آیات کے ذریعے کہتی تھی۔ یہ کلیم القرآن، یہ کلیم اللہ کے وزن پہ ہے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہے ویسے حسین کلیم القرآن ہے۔ وہ کلیم اللہ اس لیے کہلائے کہ انہوں نے اللہ سے گفتگو کی۔ موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ حسین کلیم القرآن ہے، یہ قرآن سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین قرآن سے کچھ کہتے ہیں اور قرآن حسین سے کچھ کہتا ہے۔ اب جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں قرآن سب کے سامنے صامت ہے، لیکن یہی صامت جب حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو ناطق ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ قرآن کی
کسی سے بات نہیں کرتا لیکن حسین سے بات کرتا. یہ ہے کلیم القرآن. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, سنیے گا کہ حسین کو تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین حلیف الایمان ہے. حلیف الایمان. حلیف الایمان کے مطلب کیا ہے؟ ایمان کے لیے حلف لینے والے. اس زمانے میں کچھ قبیلے تھے جو حلیف کہلاتے تھے, جو فلاں کے حلیف ہیں, یہ قبیلہ فلاں قبیلے کے ساتھ حلیف ہے اور وہ ان کے ساتھ حلیف. حلیف کا مطلب یہ ہے کہ دو قبیلے آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے تھے اور پھر متحد ہوتے تھے اور پھر معاہدہ ہوتا تھا اور دونوں حلف اٹھاتے تھے کہ اگر دوسرے قبیلے پر کوئی مصیبت آ جائے گی تو ہم حلف لیتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور جب دونوں یہ بات کرتے تھے تو دونوں ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں بچوں کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حلیف کسے کہتے ہیں. حلیف اصل میں, اور آسان کر دوں, اس کو کہتے ہیں کہ جو مددگار بننے کے لیے کسی کا حلف اٹھاتا ہے. حلف کا مطلب قسم کھاتا ہے. قسم کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ قبیلہ ہے, یہ فلاں قبیلے کا حلیف ہے, اس لیے کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر اس قبیلے کے اوپر کوئی وقت پڑے گا تو یہ قبیلہ ساتھ دے گا. اور جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی کو اپنا حلیف ضرور بنا لیتا تھا. میں جملہ کہہ گیا, آپ نے سماعت نہیں فرمایا. جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی کو اپنا حلیف ضرور بنا لیتا تھا, اس لیے کہ وہ محفوظ رہے. یوں تو بہت سے قبیلے ہیں اسلام میں, لیکن سب سے کمزور قبیلہ ایمان کا ہے. نہیں توجہ فرمائے آپ نے. ایمان کا قبیلہ بہت کمزور ہے. ذرا سے میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے, خدا کی شان میں گستاخی ہو گئی, ایمان گیا. رسول اللہ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہہ دیے, ایمان گیا. کلمہ نہیں پڑھا, ایمان گیا. قرآن کی توہین کر دی, ایمان گیا. نماز کی توہین کر دی, ایمان گیا. حد یہ ہے جناب کی توہین کر دی, ایمان گیا. آپ اور فرما رہے ہیں ذرا ذرا سے میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے, ایمان ٹوٹ جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا صاحب کافر ہو گئے, کافر ہو گئے, کافر ہو گئے. کیوں کہا ایمان رخصت ہو گیا, ایمان رخصت ہو گیا. تو ایمان کیونکہ سب سے کمزور قبیلہ تھا, لہذا اس نے حسین کی بارگاہ ہمیں سر جھکایا اور آواز دی کہ آپ میرے حلیف ہیں. اور حسین نے فرمایا میں ایمان کو بچاؤں گا, میں ہوں حلیف الایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان پر وقت آئے گا تو بچانے کوئی نہیں آئے گا, حسین آئیں گے. کوئی نہیں آئے گا, حسین آئیں گے. پوری توجہ سنیے گا. ایمان بہت کمزور قبیلہ ہے, اس پر سب مل کے حملے کرتے ہیں. یہی معاملہ ہمارا بھی ہے, کیونکہ ہم کل ایمان کے دامن سے وابستہ ہیں. زمانہ سمجھتا ہے ایمان تو انہی کے پاس ہے اور ایمان کہیں ہے نہیں, لہذا ہم ہی پر حملہ کیا جاتا ہے. کبھی ذاکر کی شکل میں دشمن آتا ہے, کبھی خطیب کی شکل میں دشمن آتا ہے, کبھی مولوی کی شکل میں دشمن آتا ہے, کبھی انسان بن کے آتا ہے. اور جب یہ آ کے ہمارے ایمان پر حملہ کرتے ہیں اور ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے تو ہم کسی کو نہیں پکارتے, سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں حسین 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 حسین, تاکہ ایمان بچ جائے. اے صلوات بھیجتے ہیں محمد والے اب آپ نے فرمایا کہ حسین حسین کرنے سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, ایمان بچ جاتا ہے. اور جب بھی ایمان کے اوپر وقت آئے تو کسی کو نہ پکاریے یا حسین کہیے. دیکھیے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
کہ کس نے بتایا؟ جناب مسلم ابن عقیل نے۔ عزیزوں، آج مجھے یہ حکم ہے کہ طفلان جناب مسلم کی شہادت بیان کی جائے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے جناب مسلم کے کوفے میں مسلم کے ساتھ خطبہ دیا، ہزاروں آدمیوں نے ہاتھ پر بیعت کی۔ دن ڈھلتا گیا، جب عشاء کی نماز پڑھ کے جناب مسلم مسجد سے نکلے تو مسلم کے ساتھ صرف 5 آدمی رہ گئے تھے۔ 2 قدم آگے بڑھ کے مڑ کے دیکھا تو 5 بھی جا چکے تھے۔ اب مسلم تنہا کوفے میں رہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھر مسلم کو بھی شہید کیا گیا اور جناب مسلم کو لاشے کے پیر میں رسن باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مسلم کے 2 یتیم بچے ظالموں کے ہاتھ لگ گئے، ان بچوں کو قید کر دیا گیا۔ بچے قید خانے میں تھے، کسی طرح سے رہائی ملی۔ داروغہ قید خانہ نے کہا، بچوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم مسلم کے بچے ہو، یہ دروازہ کھلا ہے، میرا جو بھی حشر ہونا ہے ہوگا، تم چلے جاؤ، مگر اتنا کرنا کہ رات بھر سفر کرنا اور دن میں آرام کرنا۔ بچے کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے بہرحال ایک مومنہ کے گھر میں گئے اور وہ مومنہ ان بچوں کو احترام سے رکھے ہوئے ہے۔ اس کے شوہر کا نام حارث ہے جو دشمن اہل بیت تھا۔ دن بھر کے بعد آیا اور جب پتا چلا کہ مسلم کے بچے یہاں ہیں تو رات میں بچوں کو بال پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کے آیا اور رات بھر ستون سے باندھ کے رکھا۔ صبح دریا کے کنارے لے کے گیا، تلوار سے شہید کر دیا۔ ایک بچے کا لاشا اٹھا کے دریا میں ڈالا، جو سطح آب پر رکا رہا۔ پھر دوسرے بھائی کا بھی لاشا آ گیا، دونوں بھائی بغلگیر ہوئے اور پھر دونوں لاشیں دریا میں بیٹھ گئیں۔ ادھر جب جناب مسلم کے بچے شہید کیے جا رہے تھے تو زوجہ حارث سے بچوں نے کہا کہ مومنہ، تو نے ہماری بڑی خدمت کی، تو پریشان نہ ہو، تیری نجات کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہماری ماں مدینے میں ہمارا انتظار کر رہی۔ ایسا کرنا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمارے کرتوں کو اتار لینا اور خون میں رنگین کر لینا اور یہ کرتے ہماری ماں تک پہنچا دینا۔ یہ بی بی روتی رہی اور جب بچے شہید ہو گئے تو اس نے کرتوں کو اٹھایا، خون میں رنگین کیا اور جا کے راہ مدینہ پر بیٹھ گئی۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ ہو گئی اور پھر یہ مدینے پہنچ گئی۔ اور جب مدینہ پہنچی تو اس نے پوچھا کہ یہاں محلہ بنی ہاشم کہاں ہے؟ لوگوں نے محلہ بنی ہاشم بتا دیا، اس لیے کہ اب یہ قافلہ کربلا سے واپس مدینے پہنچ گیا تھا۔ محلے کے بنی ہاشم کے سارے گھروں میں بیویاں موجود تھیں جو گریہ کرتی رہتی تھیں۔ ایک دروازے کے سامنے سے گزری، دوسرے دروازے کے سامنے سے گزری، ایک دروازے پر پہنچی تھی کہ ایک آواز آئی کہ آنے والے تو کون ہے؟ میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تقل بات کیا، کہا ہم کوفے سے آئے ہیں۔ کہا بی بی اندر آ جاؤ۔ یہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ کہا تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
کہ مجھے زوجہ مسلم کہتے ہیں. میرے 2 بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے جن کی کوئی خبر نہیں ہے. اس بی بی نے کہا کہ بی بی آپ کے بچوں کی خبر لائی ہوں. کیا خبر ہے؟ کہ بچے تو نہ آئے لیکن یہ خون بھرے ہوئے لباس آئے ہیں. ماں نے لباس اٹھا کے کلیجے سے لگا لیے، تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا. بنی ہاشم کی بیویوں کو معلوم ہوا کہ بچوں کی نشانی آئی ہے تو تمام بیویاں گھر میں آ گئیں، آ کے پرسا دینے لگی. پرسا دیا جا رہا تھا، بیویاں رو رہی تھیں. سامنے بچوں کے لباس رکھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ زوجہ مسلم آگے بڑھی، آگے بڑھ کے ان لباسوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے دامن میں چھپایا اور اس کے بعد فرمایا کہ خبردار اب کوئی مجھے پرسا نہ دے. بیویاں تڑپ گئی، خیریت تو ہے؟ کہ دیکھو دیکھو رباب آ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ رباب زوجہ مسلم کے قریب آئی. زوجہ مسلم ادب سے کھڑی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے. جناب رباب نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد فرمایا بی بی ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بچوں کی نشانی آ گئی. میں یہ کہنا تھا کہ زوجہ مسلم زاروں قطار رونے لگی، رو کے فرماتی ہے بی بی ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں. ارے میرے بچوں کی نشانی تو مجھے مل گئی لیکن ہائے علی اصغر کی نشانی گوارا بھی جل گیا. آپ کے پاس بچے کی کوئی نشانی نہیں.